کے لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ عورت کو کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو فرمایا کہ اس وقت اس کی اطاعت، مرد کی جو اطاعت ہے وہ واجب نہیں ہے، واجب اس وقت اطاعت ہوگی کہ جب شریعت کے مطابق کوئی حکم ہوگا، شریعت کے مطابق کوئی حکم ہوگا۔ اب اس کی مثال بھی قرآن و حدیث سے دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد عورت کو بلاتا ہے، رات کو بلاتا ہے اور عورت کو شرعی عذر نہیں ہے، ایک شرعی عذر ہوتا ہے جس میں وہ خامد جو ہے وہ نہیں کوئی ہم بھی نہیں کر سکتا، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ بلاتا ہے، شرعی حکم بھی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، لیکن عورت پھر بھی اس کی اطاعت نہ کرے اور اس کے بلانے کے باوجود نہ آئے اس کے بستر پر، تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، اس عورت پر جس کو مرد نے بلایا اور کوئی شرعی عذر نہ تھا، اور شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ عورت نہیں آئی، مرد کے بلانے پر نہیں آئی، اور مرد اسی لمحے رات کو سو گیا اور ناراض ہو کر سو گیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کیونکہ مرد ناراض ہو گیا، اس نے بلایا، عورت نہیں آئی، تو فرمایا کہ فرشتے پوری رات اس عورت پر لعنت کرتے رہتے۔ اب دیکھیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی تھے، ان کی نئی شادی ہوئی تو عورت آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے عورت بتا تیرا خامد کیسا ہے، تیرا شوہر کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے آقا میرا جو شوہر ہے وہ ماشاءاللہ بڑا عبادت گزار ہے، وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو وہ قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، یعنی وہ کھڑا ہو جاتا ہے، نفل پڑھتا ہے، پوری رات نفل پڑھتا ہے۔ تو بات عبادت کی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام شکوہ سمجھ گئے اس عورت کا کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے، یہ شکوہ کر رہی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ میرا حق ادا نہیں کرتا بلکہ رب کا حق ادا کر رہا ہے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے کہ دن کو روزہ بھی رکھ رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر اور رات کو قیام بھی کر رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پیغام بھیجا، اس کو بلایا، جب وہ آیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تیری جان کا تجھ پر حق ہے، تیری اپنی جو جان ہے اس کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، ارے تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا تجھ پر حق ہے، تو کیوں پوری رات عبادت کرتا ہے، نفل کیوں پڑھتا ہے، اپنے بیوی کا حق چھوڑ دیتا ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، تو کیا تیری یہ عبادت قبول ہو جائے گی؟ نہیں، بیوی کا حق ادا کرے گا تو تیری عبادت قبول ہوگی۔ اور اسی طرح بیوی کو فرمایا کہ بیوی کے لیے فرمایا کہ اگر مرد جو ہے وہ گھر میں ہے اور چھٹی کا دن ہے تو عورت کے لیے سخت منع کر دیا کہ مرد اگر گھر میں ہے تو نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ نفلی روزہ کس کے لیے؟ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مرد گھر میں ہے تو تیرا یہ حق ہے کہ تو اس کی مرضی کے خلاف ورزی نہ کر، اس کی مرضی کے خلاف نہ چل۔ اگر وہ مرد گھر میں ہے اور تمہیں منع کرتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا تو روزہ نہ رکھ، روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، جو رمضان المبارک کے مہینے وہ تو شریعت نے ہم پر فرض کیے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ نماز روزہ حج زکات جو فرض ہے ان کی بات نہیں کر رہا۔ اگر ان سے مرد منع کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شریعت کے خلاف ورزی ہوگی، اور شریعت کے خلاف ورزی ہو تو میں نے کہا کہ اس وقت مرد کی اطاعت جو ہے وہ نہ کرنا لازم ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ ایسا حکم دیتا ہے عورت کو وہ جو شریعت کے خلاف ہے، جو شریعت کے
خلاف ہے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں، پھر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ اور اگر وہ شریعت کے مطابق کوئی حکم دیتا ہے، شریعت کے مطابق کوئی حکم دیتا ہے تو پھر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔